جب کوئی انسان دعا میں اللہ سے اے اللہ کہتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے جواب میں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے کیا کہتا ہے، اور اس بندے کا ذکر کس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمان میں کرتا ہے؟ عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم بہت ٹوٹ جاتے ہیں، جب ہم بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہم اوب جاتے ہیں اور ہمیں کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اپنے جو بھی دعائیں ہوتی ہیں، جو بھی تمنائیں آرزویں ہوتی ہیں وہ ہم اللہ کو سناتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ تو آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، چونکہ ہمیں تو بس یہ لگتا ہے کہ یار ہم اللہ کے سامنے رو لیے، ہمارا دل ہلکا ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے وہ روتے ہیں تو ان کا دل بڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ بڑا ہلکا فیل کرتے ہیں۔ تو ایسا کب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی طرف سے بھی پریشان کیے جائیں یا ہم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی عورت ہو، چاہے وہ کوئی مرد ہو، چاہے وہ کوئی بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، کوئی انسان بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت محدود نہیں ہوتا ہے کہ کس ٹائم رو رہا ہے وہ بندہ، کس ٹائم دعا کر رہا ہے وہ، کس کنڈیشن میں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کیسے بھی، جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو بھی آ جائے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند ہیں، ایک اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے خون کا قطرہ، اور ایک وہ آنسو جو اللہ کی یاد میں بندے کے نکل آئے۔ تو ہم جب اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے آنکھ سے آنسو جو نکلتا ہے جس کی قیمت ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنسو کی قیمت کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس آنسو کا بدلہ ہمیں کس طرح سے بندے کو دینا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آ کر کچھ کہے نہ کہے، وہ صرف اے اللہ اے اللہ اے اللہ کہتا ہے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو، اور دعا یہ نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگیں تو ہی دعا ہوگی، یا وہ عربی کی دعائیں آپ کو یاد ہو تو ہی دعا ہوگی، نہیں 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 نہیں، اپنے دل کی جو تمنائیں ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہمارے اندر ایک ہم رو رہے ہیں اندر سے، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم کسی کے سامنے اپنی باتوں کو بیان نہیں کر سکتے، دنیا والوں کے سامنے بیان کریں گے لوگ مذاق بنائیں گے، تو کیا آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے؟ ہمارا رب، ہمارا اللہ، کہ ہم اللہ کو سنائیں۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں 70 مرتبہ جواب میں کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک لبیک لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں، اے میرے بندے میری بندی میں تیرا رب تیرے لیے حاضر ہوں، بتا تو کیا چاہتا ہے، بتا تو کیا مانگتا ہے، بتا تو کیا مانگتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے، میری بندی نے مجھے پکارا ہے، اور تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ جو بھی مانگتا ہے میں نے اس کو عطا کر دیا، یہ جو چاہتا ہے میں نے اس کو دے دیا۔ لیکن اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بہت بار ہوا ہے کہ ہم روتے ہیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ تو دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد کوئی دعا قبول ہو، بعض مرتبہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دعا کو قبول کرے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بظاہر قبول ہی نہیں کرتا، یعنی آپ دعا میں کچھ مانگ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار عالم ہمارا نکاح فلاں سے کرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکاح رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں، تو اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کو عطا کرے گا، بہتر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ آپ سوچو نا کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پالا ہے، جس نے ہماری آنکھوں میں نور دیا، جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جس نے ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت رکھی، جس نے ہمارے دماغ کو سوچنے کی طاقت رکھی، جس نے ہمارے لیے زمین بچھائی، جس نے ہمارے لیے آسمان کو بنایا، جو ہمیں پانی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، جو ہمیں سوچنے کی طاقت دیتا ہے، جو ہمیں کھانا دیتا ہے، جو ہمیں پانی دیتا ہے، جو ہمیں نیند عطا کرتا ہے، کیا وہ ہمارا پیارا رب جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہا کریں کہ اللہ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے وہ عطا کر دے، نہیں نہیں، اللہ سے یوں کہا کریں کہ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو
آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو بس جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں کسی بھی مدد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب میں لبیک، میں تیرا رب تیرے لیے حاضر ہوں، میں تیرا رب تیرے لیے حاضر ہوں۔ تو آپ بالکل غمگین نہ ہوا کریں، اور یقیناً جب آپ کا دل اللہ کے سامنے رو کر ہلکا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے رب نے ہماری دعاؤں کو سن لیا، آپ سمجھ لیں کہ ہمارے رب نے ہماری پکار کو سن لیا، اور ہمارے رب ہمارے لیے بہتر فیصلے فرمائے گا۔ بس آپ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔